ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ جون کے 3 اور ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے حکومت ہند کے وائبریٹ ولیج پروگرام کے تحت ہند چین سرحد پر واقع چمر گاؤں میں لداخ کے پہلے ماڈل بارڈر ولیج کا سنگ بنیاد رکھا. 16,700 فٹ کی بلندی پر واقع اس گاؤں میں 24 خاندان اور 91 افراد ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش پشمینہ پروری اور پیداوار ہے. یہ منصوبہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خود کفیل اور مضبوط سرحدی دیہات کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں چمر سمیت 10 سرحدی دیہات کو ماڈل بارڈر ولیج کے طور پر ترقی دی جائے گی. منصوبے کے تحت مقامی آبادی کو جدید سہولیات سے آراستہ شمسی توانائی سے گرم رہنے والے مکانات، سال بھر پانی و بجلی کی فراہمی، بہتر صفائی نظام، ڈیجیٹل رابطہ، گرین ہاؤس، مویشیوں کے لیے شیڈ، چارہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور سیاحتی انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا. ہر خاندان کو رہائشی مکان، باتھ روم، ہوم سٹے کے لیے اضافی کمرہ اور کچن گارڈن بھی دیا جائے گا. چمر کو کرزوک ہند نے سیاحتی سرکٹ کا حصہ بنا کر سیاحت، پشمینہ مصنوعات، دستکاری اور مقامی کاروبار کو فروغ دیا جائے گا تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اور سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کو روکا جا سکے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ منصوبہ صرف ترقیاتی اقدام نہیں بلکہ سرحدی آبادی کو مضبوط بنا کر قومی سلامتی اور استحکام کو بھی تقویت دے گا. انہوں نے بھارتی فوج، آئی ٹی بی پی، مقامی نوجوانوں اور عوام کے تعاون کو اس منصوبے کی کامیابی کے لیے ناگزیر قرار دیا. حکام کے مطابق چمر ماڈل بارڈر ولیج مستقبل میں بلند و بالا سرحدی علاقوں کی پائیدار ترقی کے لیے ایک مثالی نمونہ ثابت ہوگا. یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے نئی ایکسائز پالیسی کی منظوری کے بعد لداخ میں اس فیصلے پر بحث کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف سماجی، مذہبی اور عوامی حلقوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. نئی پالیسی کے تحت شراب کی فروخت اور دستیابی سے متعلق کئی اہم اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں. ان اصلاحات کے مطابق لیہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی شراب کے نئے وینڈرز کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤس اور ہوم سٹے میں شراب کے استعمال اور فراہمی سے متعلق بعض پابندیوں میں نرمی لائی گئی ہے. انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد غیر قانونی منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی، شراب کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام اور سیاحت کے شعبے کو فروغ دینا ہے. تاہم اس فیصلے پر عوامی سطح پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. منگل کے روز ایل بی اے نے ایک پریس کانفرنس کے دوران نئی پالیسی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا. تنظیم کے نمائندوں نے کہا کہ لداخ کے عوام ایک پرامن، صاف ستھرے اور منشیات و شراب سے پاک معاشرے کے خواہاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شراب نوشی معاشرتی برائیوں، گھریلو تنازعات اور دیگر سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے، اس لیے شراب کی دستیابی میں اضافے کو کسی صورت مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا. ایل بی اے کے رہنماؤں نے زور دے کر کہا کہ تنظیم نئے شراب خانوں اور دکانوں کے قیام کی سخت مخالف ہیں اور اس سلسلے میں عوامی جذبات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ترقی اور سیاحت کے فروغ کو شراب نوشی سے جوڑنا درست طرز عمل نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں پہلے سے موجود مسائل مزید سنگین ہو سکتے ہیں. ادھر لداخ کے رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفت جان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئی پالیسی پر سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ یہ دلیل کہ شراب کی آسان دستیابی سے منشیات کے استعمال میں کمی آئے گی قابل قبول نہیں ہے. ان کے مطابق ایک برائی کے خاتمے کے لیے دوسری برائی کو فروغ دینا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. حنیفہ جان نے تجویز پیش کی کہ لداخ میں منشیات کی روک تھام کے لیے خطے کے دونوں اہم داخلی راستوں پر نگرانی اور چیکنگ کے نظام کو
مزید مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پانے، نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے اور نشہ آور اشیاء کے مضر اثرات سے متعلق آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت منشیات کے خلاف مؤثر حکمت عملی اختیار کرے اور مقامی تنظیموں و عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ لداخ میں نئی ایکسائز پالیسی کے نفاذ کے بعد اس معاملے پر عوامی اور سیاسی سطح پر بحث میں تیزی آ گئی ہے، جبکہ مختلف حلقے اس کے سماجی، معاشی اور ثقافتی اثرات پر اپنی آراء پیش کر رہے ہیں۔ کشمیر اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں زمینی رابطہ فراہم کرنے والے اہم زوجلا ٹنل منصوبے میں ایک تاریخی پیش رفت متوقع ہے، جہاں 9 جون کو ٹنل کے دونوں سروں کے آپس میں مل جانے بریک تھرو کی تقریب منعقد ہونے کا امکان ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز نتن گڈکری اس اہم تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بریک تھرو کے بعد زوجلا درے کے نیچے کئی برسوں سے جاری کھدائی کا عمل ایک اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ منصوبے سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ انجینئروں نے اطلاع دی تھی کہ ٹنل کے دونوں سروں کو ملانے کے لیے صرف 210 میٹر کھدائی باقی رہ گئی تھی۔ 13.15 کلومیٹر طویل یہ سرنگ تقریباً 4500 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جا رہی ہے اور تکمیل کے بعد ایشیا کی سب سے طویل دوطرفہ سڑک سرنگ بن جائے گی۔ یہ منصوبہ کشمیر اور لداخ کے درمیان سال بھر آمد و رفت کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، کیونکہ زوجلا درہ ہر سال شدید برفباری کے باعث تقریباً 5 سے 6 ماہ تک بند رہتا ہے۔ حکام کے مطابق سرنگ کی تکمیل سے مسافروں اور اشیاء ضروریہ کی نقل و حمل میں نمایاں بہتری آئے گی، سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور ہنگامی و طبی خدمات تک بلا تعطل رسائی ممکن ہو سکے گی۔ زوجلا ٹنل دفاعی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس سے سرحدی علاقوں تک فوجی دستوں، ساز و سامان اور رسد کی تیز تر ترسیل ممکن ہوگی۔ اگرچہ بریک تھرو رواں ماہ متوقع ہے، تاہم پورے منصوبے کی تکمیل کی مدت ستمبر 2026 کے بجائے فروری 2028 تک بڑھا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق مشرقی سرے پر دشوار ارضیاتی حالات، پانی کے مسلسل اخراج اور سخت موسمی چیلنجز کے باعث کام میں مشکلات پیش آئیں۔ اس علاقے میں سردیوں کے دوران درجہ حرارت -35 سے -45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود انجینئروں نے جدید تعمیراتی تکنیک خصوصاً نیو ایسٹرن ٹنلنگ میتھڈ کے ذریعے کھدائی کا عمل جاری رکھا۔ گھوڑے کی نال نما شکل کی اس سرنگ کی چوڑائی 9.5 میٹر اور بلندی 7.57 میٹر رکھی گئی ہے، جبکہ اسے دوطرفہ ٹریفک کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جشن ولایت کی مناسبت سے معاون کمیٹی تنظیم المکاتب لداخ کی جانب سے مکاتب کے طلبہ طالبات کے لیے ایک ہفتہ طویل تعلیمی، تربیتی اور ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد دینی تعلیم کے فروغ، طلبہ کی حوصلہ افزائی اور مکاتب کے نظام تعلیم کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس سلسلے میں آغاز گزشتہ روز TSG بلاک کے مکاتب کے مشترکہ پروگرام سے ہوا، جس کی میزبانی مکتب صاحب الزمان گن منگل پور نے کی۔ پروگرام میں مختلف مکاتب کے طلبہ طالبات، اساتذہ، والدین اور دینی شخصیات نے شرکت کی اور بچوں نے دینی، علمی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر آج مکتب قائم آل محمد شتک میں کرگل بلاک کے مکاتب کے بچوں کا خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے تنظیم مکاتب کے معاون کار مولانا سید توقیر حسین اور مولانا اعجاز حسین بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ دونوں علماء مختلف تعلیمی و تربیتی نشستوں سے بھی خطاب کریں گے۔ پروگرام کے دوران سال 2025 کے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کو توصیفی اسناد اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ مکاتب کے مدرسین اور معلمات کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزازات پیش کیے جائیں گے، جبکہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرنے والے والدین کی بھی معاون کمیٹی تنظیم المکاتب لداخ کی جانب سے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
معاون کمیٹی تنظیم مکاتب لداخ کے ذمہ داران کے مطابق یہ ہفتہ بھر جاری رہنے والے پروگرام مکاتب کے طلبہ میں دینی شعور، علمی صلاحیتوں اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جشن ولادت کے مبارک ایام میں منعقد ہونے والی یہ سرگرمیاں نئی نسل کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے اور انہیں دینی و اخلاقی میدان میں آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے قانون سازوں کا اجلاس بدھ کو منعقد ہوگا، جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے مرکز کے ساتھ رابطے کے لیے لداخ کے طرز پر مشترکہ سیاسی محاذ کی حالیہ تجویز پر غور کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سری نگر کے گپکار علاقے میں واقع رہائش گاہ پر ہونے والی اس اہم اجلاس میں NC کے اراکین اسمبلی، 5 آزاد اراکین اور ممبران پارلیمنٹ شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب جموں و کشمیر کو ریاستی درجے کے بحال کرنے میں نئی دلی کی تاخیر پر حکمران جماعت کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے۔ تاہم اجلاس سے ایک روز قبل محبوبہ مفتی نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، BJP کے قائد حزب اختلاف سنیل شرما، جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ، CPIM کے رہنما MY تارگامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو خط لکھ کر متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کرنے اور جموں کشمیر کے آئینی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں لیہ ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی مشترکہ کوششوں کی مثال دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس تجویز پر سینئر ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ہی باضابطہ رد عمل ظاہر کیا جائے گا، جبکہ NC کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے کہا کہ یہ معاملہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ان کی فوجوں نے بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر، علاقائی فضائی اڈے اور دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی ٹینکر پر امریکی فضائی حملہ ہوا، جس سے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ پاسداران نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران نے 28 فروری سے اب تک 100 سے زائد کامیاب جوابی حملے کیے ہیں اور آبنائے ہرمز کو دشمنوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو 7 اپریل کو یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔